السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین۔ شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان۔ علی امین گنڈاپور کی کارکنوں کو ٹی چوک پہنچنے کی ہدایت۔ حکومت نے احتجاج روکنے کے لیے شہر کو سیل کرنے کی تیاری کر لی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں دفعہ 144 کے تحت جلسہ جلوس اور اجتماع پر پابندی۔ اہم مقامات کی سیکیورٹی رینجرز کے سپورٹ کر دی گئی۔ موٹر وے اور اہم سڑکوں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر 2 روز کے لیے پابندی۔ میٹرو بس سروس اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ احتجاج ہوا تو مظاہرین کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا، کہا کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ فوج اور پیراملٹری فورسز کو طلب کر لیا ہے۔ اس طرف رخ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف احتجاج کی کال واپس لے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کی تنقید۔ اس کھیل میں بانی پھنس گیا ہے۔ جس نے بدمعاشی کی سیاست کرنی ہے وہ اپنے بچوں کو پاکستان بلائے۔ بانی یہود کی غلامی کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر وکلا کے احتجاج پر وفاقی پولیس کا ایکشن۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت 20 وکلا کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج۔ پولیس نے مصطفین قاسمی ایڈوکیٹ کو گرفتار کر لیا۔ لطیف کھوسا، سینیٹر شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ، نیاز اللہ نیازی، اعظم سواتیبی نامزد۔ ایف آئی آر میں سرکاری ادارے کے سربراہ کا پتلا جلانے اور پولیس افسران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا الزام۔ منحرف رکن اسمبلی کا ووٹ بھی شمار ہوگا۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63 سے متعلق نظر ثانی اپیلیں منظور کر لیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نظر ثانی درخواست متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ 17 مئی 2022 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ نظر ثانی درخواست پر تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں کی سماعت کے دوران علی ظفر اور چیف جسٹس میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ علی ظفر نے کہا کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے۔ تاثر ہے کہ عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی۔ ہم اس بات پر آپ پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کو بتائیں تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ چیف جسٹس کی علی ظفر کی سرزنش۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بینچ کی تشکیل درست نہیں، حصہ نہیں بنیں گے۔ پی ٹی آئی عدالتی کارروائی سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ آرٹیکل 63A تشریح نظر ثانی کیس میں علی ظفر نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے طور پر سماعت کا بائیکاٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے علی ظفر کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ آرٹیکل 63A کا سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ اس فیصلے کا غلط طریقے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر جلد بازی قبول نہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے پیش نظر ترامیم کا بل مؤخر کر دیا جائے۔ داخلی اور سیاسی اختلافات کو یکجہتی میں تبدیل کرنا چاہیے۔ اپوزیشن بھی اپنے احتجاج کو مؤخر کر دے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو 2 اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنسز موصول۔ عادل خان بازائی کے خلاف نواز شریف نے ریفرنس دائر کیا۔ الیاس محمد چودھری کے خلاف ریفرنس قاف لیگ کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ڈائریکشنز کی خلاف ورزی کا الزام، ممبران کی خلاف فوری کارروائی کی استدعا۔ صدر مملکت نے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کو نشان پاکستان سے نواز دیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ پروقار تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ صدر زرداری نے انور ابراہیم سے ملاقات میں کہا، پاکستان ملائیشیا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ Join hands together to
to promote ventures in the field of halal meat, in IT, EV, and of course, a host of other areas of mutual interest. پاکستان ملائیشیا کو حلال گوشت فراہم کرے گا، مشترکہ منصوبوں کے لیے تاجر برادری سے تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک ملائیشیا بزنس ڈائیلاگ سے خطاب۔ ملائیشین وزیر اعظم نے انوار ابراہیم نے کہا کہ معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے۔ آسیان فورم کے تحت معاشی روابط مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جہاں تک غزہ کے، جہاں تک فلسطین کے سوال ہے، جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ دیں گے تاکہ ایک آواز پورا پاکستان سے یہ ایک آواز پوری دنیا میں آئے۔ بلاول بھٹو زرداری اور حافظ نعیم الرحمان کے درمیان اہم ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے اسرائیل مخالف احتجاج میں شرکت کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف پورے پاکستان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ ہمیں دنیا کو متوجہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پھر روٹی کی قیمت جو ہے وہ 25 روپے ہو گئی، کیونکہ کسی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جو ذہنی مفلوج ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے نہ کام ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، جن کا کام ہی یہ انتشار کرو، گھراؤ، جلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لگے رہو۔ یہ جو پیسہ آپ خرچ رہے ہیں پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے۔ پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ دہشت گردی پہ نہیں چلتا۔ تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے، تم اپنی فکر کرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہمت کارٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین پر تنقید، کہا کہ یہ ذہنی مفلوج ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، جن کا کام ہی انتشار اور جلاؤ گھیراؤ ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل کو دوسرے صوبے پر حملہ کرنے کے بجائے عوام کی خدمت پر خرچ کرنا چاہیے۔ سندھ حکومت نے گاڑیوں کی پریمیم نمبر پلیٹس کی آن لائن نیلامی کا آغاز کر دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام کہتے ہیں کہ پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی پلیٹینم، گولڈ اور سلور کیٹیگریز میں ہوں گی۔ حاصل رقم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ کو دی جائیں گی۔ شہری نیک مقصد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان کی سرزمین پر پہلا خطاب۔ گورنر ہاؤس سندھ میں منعقدہ لیکچر میں اہم شخصیات کی شرکت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا عالمی مبلغ اسلام کو خراج تحسین۔ سیشن میں تمام مسالک کے علماء کرام کے ساتھ اقلیتی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر باراتیوں کی بس کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 2 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق اور 37 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ضلع جوب سے تعلق رکھنے والی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں پولیو وائرس سے ایک اور بچہ مفلوج ہو گیا۔ ضلع ٹانگ کا رہائشی بچہ پولیو سے متاثر۔ ملک میں ڈینگی مچھر کے ڈنگ تیز ہو گئے۔ راولپنڈی میں 24 گھنٹوں میں 134 مریض رپورٹ۔ اسلام آباد میں مزید 77 کیسز سامنے آ گئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ، 79 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں چکن گونیا، ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ، 60% کیسز نجی اور سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی میں رپورٹ۔ تینوں بیماریوں کے علامات اور ان کے پھیلنے کی وجوہات میں مماثلت ہے۔ جنگ کی جنون میں مبتلا اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ یتیم خانے سمیت پناہ گاہوں اور اسکولوں پر الگ الگ حملوں میں 89 افراد شہید۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,700 ہو گئی، 96,650 زخمی۔
جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان شدید جھڑپیں جاری، 8 اسرائیلی فوجی ہلاک، صہیونی فوج نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ لبنانی دارالحکومت بیروت بھی ایک بار پھر زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا، اسرائیلی فوج کی بیروت میں بمباری سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ ایران کو حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی مندوب کی دھمکی، امریکہ نے پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا، امریکی مندوب نے کہا اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اب 2 ریاستی حل کا وقت آ گیا ہے۔ In the air and taken. It is the big wicket. Straight through. Maima Sahel into the attack and she shot through. What a piece of bowling that is from Maima. Hit long and straight, but straight. And unfortunately for Sri Lanka. اور آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں سری لنکا ویمن کو 31 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان ویمن کے 116 رنز کے جواب میں سری لنکا ٹیم 85 رنز بنا سکی۔ فاطمہ ثنا بہترین کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔